الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین هم عن صلاتهم ساہون صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ رب کائنات نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے حضور علیہ نبی جنہ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد مبارک کا مطلب پوچھا تو حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ وہ ہیں جو وقت سے دیر کر کے نمازیں پڑھتے ہیں، جو وقت نماز کا جان بوجھ کے ضائع کر کے پھر نماز پڑھتے ہیں وہ غافل ہیں۔ اب ذرا غور کیجئے، ہم میں سے کون ہے جو نہیں بھولتا اور اس کے خیال ادھر ادھر نہیں جاتے؟ فرمایا اس کا جواب یہ نہیں ہے، اس آیت کا مقصد یہ نہیں ہے، بلکہ اس کا مفہوم یہ ہے کہ جو نمازوں کا وقت ضائع کر دیتے ہیں، نمازوں کا وقت ضائع کر دیتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ جس کی نماز قضا ہو گئی گویا اس کا مال اور گھرانہ برباد ہو گیا۔ حاکم کی روایت ہے کہ جس نے بغیر کسی شرعی عذر کے دو نمازوں کو اکٹھا کیا تو وہ کبیرہ گناہوں کے دروازوں میں داخل ہوا، وہ کبیرہ گناہوں کے دروازے میں داخل ہوا۔ صحاستہ کی روایت ہے جس کی نماز عصر قضا ہو گئی تو گویا اس کے اہل و عیال اور مال برباد ہو گیا۔ اس کے علاوہ نسائی کی روایت ہے کہ نمازوں میں ایک ایسی نماز ہے جس کی وہ نماز قضا ہو گئی تو گویا اس کے اہل و عیال اور مال و اسباب سب کچھ برباد ہو گیا۔ وہ کون سی نماز ہے؟ وہ نماز عصر ہے، وہ نماز عصر ہے۔ مسلم شریف اور نسائی کی روایت ہے کہ تم سے پہلے لوگوں پر نماز عصر پیش کی گئی مگر انہوں نے اسے گوا دیا، بس جو کوئی تم میں سے اسے پابندی کے ساتھ ادا کرتا ہے اس کو دوہرا ثواب عطا کیا جاتا ہے، اور اس نماز کے بعد ستاروں کے دکھائی دینے تک کوئی نماز نہیں ہے۔ اس کے علاوہ بخاری اور نسائی کی روایت ہے کہ جس نے نماز عصر ترک کر دی اس کا عمل ضائع ہو گیا، جس نے نماز عصر ترک کر دی اس کا عمل ضائع ہو گیا۔ ایک اور روایت میں ہے کہ جس نے نماز عصر ترک کر دی اور جان بوجھ کر بیٹھا رہا حتیٰ کہ نماز کا وقت گزر گیا تو بلا شبہ اس کا عمل برباد ہو گیا۔ ایک اور بات میں بھی ہے کہ تم میں سے کسی ایک کا گھر برباد اور مال و اسباب سے اکیلے رہ جانا نماز عصر کی نماز قضا ہو جانے سے اچھا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ اگر کسی کا گھر برباد ہو گیا، ویران ہو گیا، گھر بار مال ہر چیز لٹ گئی لیکن اس کی نماز عصر قضا نہیں ہوئی تو یہ بہتر ہے۔ یہ کون کہتے ہیں؟ حضور اعلیٰ نبی جنہ علیہ السلام۔ کیا کہنے؟ علماء کرام نے نماز عصر کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ نماز عصر ایسی نماز ہے کہ جب انسان فوت ہوتا ہے، جب انسان دنیا سے انتقال کرتا ہے تو اس کو قبر کے اندر دفن کر دیا جاتا ہے تو نماز عصر کا ٹائم، عصر کی نماز کا ٹائم اس کے لیے نماز عصر کا ٹائم ہوتا ہے قبر کے اندر، بے شک وہ رات کی عشاء کا ٹائم ہو، بے شک وہ فجر کا ٹائم ہو، بے شک اس کے دفن ہونے کا ظہر کا ٹائم ہو، بے شک اس کے دفن ہونے کا عصر کا ٹائم ہو یا مغرب کا، کوئی بھی ٹائم ہو، لیکن اس کے لیے قبر کے اندر عصر کا ٹائم ہوتا ہے۔ عصر کی نماز اتنی فضیلت رکھتی ہے، عصر کی نماز کا اتنا مقام ہے۔ عصر کی نماز کے لیے حضور علیہ نبی جنہ علیہ السلام نے باقی نمازوں کی بھی ہر طریقے سے اللہ تعالیٰ نے بھی اور حضور علیہ السلام نے بھی پابندی کا بہت دفعہ ذکر کیا ہے، بہت دفعہ فرمایا ہے، لیکن عصر کا بھی مزید زیادہ سختی سے حکم فرمایا ہے، عصر کی نماز کا مزید سختی سے حکم فرمایا ہے۔ اور انسان غور کرے کہ جب انسان نے قبر کے اندر جانا ہے
تم منکر نکیر آئے سوال پوچھیں کہ تمہارا رب کون ہے، تمہارا دین کیا ہے، تو انسان اس وقت ان سوالوں کا جواب دینے کے بجائے کہے کہ مجھے ٹھہرو نماز پڑھ لینے دو، اس کو ایسے محسوس ہوتا ہے جو نمازی ہوتا ہے جیسے اس کی نماز کا ٹائم گزر رہا ہے اور وہ نماز کے لیے جلدی کر رہا ہے کہ میں جلدی سے نماز پڑھ لوں۔ یہ وہی جلدی کر سکتا ہے جو نماز کا عادی ہو، جو پکا نمازی ہو۔ نماز عصر کی بہت فضیلت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، سب مل کے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو پانچوں نمازیں باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم فرمائے، کرم فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہی ہمیں گناہوں سے ہر